آج ہم گوناڈیل ایف کیپسول جو کہ مرد حضرات کے لیے انتہائی اہم ہے اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو اپنے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی میری لیٹسٹ ویڈیو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ گوناڈیل ایف کیپسول سب سے پہلے اس کی کمپوزیشن دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر کون کون سے انگریڈینٹ شامل ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ جناب اس کے اندر ٹرائبولس ٹیسٹس جو ہے نا 300 ملی گرام شامل ہے، ایل آف ٹی زنک ہے 40 ملی گرام، وائٹامن ای ہے 100 ملی گرام، اور جناب اس کے اندر سیلینیم جو ہے نا وہ شامل ہے 0.66 ملی گرام۔ سب سے پہلے ٹرائبولس ٹیسٹس دیکھ لیتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے۔ جناب یہ آپ کے جو ہے نا ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھا دیتا ہے۔ لیوٹینائزنگ ہارمون جو ہے نا گونیڈ جو ہے نا سٹیمولیٹنگ ہارمون جو کہ انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ جس کو کنٹرول کرتا ہے اس کو یہ بڑھا دیتا ہے لیوٹینائزنگ ہارمون، جس کی وجہ سے آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھ جاتا ہے۔ زنک کے بہت سے فوائد ہیں جسم کے لیے۔ زنک جناب آپ کی خاص طور پر اگر مرد حضرات کے حوالے سے بات کریں تو سپرم کی موٹیلٹی میچورٹی میں اہم ایک کردار ادا کرتا ہے، تو اس حوالے سے یہ ریپروڈکٹیو سسٹم میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زنک وائٹامن ای بھی یہ سیکس کے لیے ایک انتہائی اہم ہے، مرد اور خواتین دونوں کے لیے۔ سیلینیم یہ بھی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور سیکس ہارمون کو ریگولیٹ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب اس کے فوائد دیکھ لیتے ہیں کہ گوناڈیل جو کیپسول ہے گوناڈیل ایف، اس کے فوائد کیا ہے، کس مقاصد کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ جناب اگر آپ میں مردانہ کمزوری ہے، مطلب آپ میں جو ہے نا اریکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو وہ کم ہوتی ہے، پریمیچور ایجیکولیشن کا آپ کو مسئلہ ہے، اس کو سرط انزال کہتے ہیں، مطلب آپ انٹرکورس سے پہلے ہی ڈسچارج ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں جو ہے نا سپرم کی کمی ہے، اگر آپ عمر کے حساب سے بڑھتی عمر کے آپ کی ٹائمنگ کم ہو رہی ہے، اگر آپ کی ٹائمنگ تھکاوٹ کی وجہ سے، کام زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے کم ہو گئی ہے، تو سب کے علاج کے لیے ہم گوناڈیل ایف کیپسول کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ مقاصد ہیں، یہ فوائد ہیں جو گوناڈیل ایف کیپسول ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ایڈورس ڈرگ ریئیکشن۔ جناب اس کا کوئی ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا، آپ اسے بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں۔ بس آپ کے ہلکا سر میں درد ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یا پھر الٹی آپ کو آ سکتی ہے، اس کے علاوہ اتنا خاص کوئی اس کا ابھی تک ایڈورس ڈرگ ریئیکشن رپورٹ نہیں ہوا۔ کون کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے؟ جن کو ہائپر سینسٹیوٹی الرجی ہے اس کے کسی انگریڈینٹ کے ساتھ، بس وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اس کی ڈوز دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی اس کی ڈوز ہم نے لینی ہے اور کتنا اس کا دورانیہ ہونا چاہیے۔ جناب آپ نے اسے خود کبھی بھی استعمال نہیں کرنا، ہمیشہ فزیشین کے مشورے سے، کنسلٹنٹ کے مشورے سے استعمال کرنا ہے۔ اس کی جو ریکمینڈیڈ ڈوز ہے وہ جناب 1 سے 2 کیپسول تقریباً 12 ہفتوں کے لیے یا اس سے زیادہ بھی، وہ آپ کی جو ہے نا مرض کے حساب سے تجویز کی جاتی ہے کہ آپ کو اگر ڈائبٹیز ہے تو اس حوالے سے پھر آپ کا کورس زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو ریکمینڈیڈ جو ڈیوریشن ہے اس کا وہ ہے 12 ہفتوں کے لیے۔ اس کے بعد بھی جو ہے نا مینٹیننس ڈوز دیں گے، وہ بھی 1 سے 2 کیپسول 2 سے 4 ہفتوں کے لیے ہم دیں گے۔ تو یہ اس کی ڈوز ہے جناب، آپ نے اس میں ناغہ نہیں کرنا، کوئی ڈوز اس کی مس نہیں کرنی اور اس کا کورس پورا کرنا ہے۔ یہ آپ کے جو ہے نا 5 دن کے اندر آپ کے 30% سے زیادہ ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھا دے گا، تو آپ نے اسے استعمال کریں اور اپنی جو بیماریوں پر میں نے بتائی ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اس کے علاوہ جب آپ نے سپرم آپ کی کمی ہے، اگر اس کے لیے اگر آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے تو جب آپ کا کورس مکمل ہو جائے، ایک پہلے ٹیسٹ کرائیں کہ کتنے آپ کے سپرم کاؤنٹ تھے، اس کے بعد جب کورس مکمل ہو جائے 12 ہفتوں کے لیے، اس کے بعد پھر آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے، کیونکہ سپرم جو ہے نا میچور ہونے میں اور اس کو حرکت کرنے میں پوری طرح سے تقریباً 72 دن لگتے ہیں اس کو مکمل ہونے میں۔ ایک سپرم کو میچور 72 دن لگتے ہیں اس کو سپرم کو مکمل میچور ہونے میں،
تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کے لیے آپ کو پورا کورس کرانے کے بعد ہی ٹیسٹ کرانا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے آپ کے سپرم بڑے ہیں، انکریز ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا گونیڈ ایل ایف کیپسول کے بارے میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔